اور دنیا بھر کے اندر دین محمدی اور دین خدا کے پیغام کو پھیلانے کے لیے ایک ایسی شخصیت نے دنیا کے اندر قدم رکھا جس کے قدم رکھنے سے وہ تمام جاہل عرب علم یافتہ ہوئے اور دنیا کے اندر ایک علم کا نور کا آغاز ہوا۔ برادران عزیز، ایک شاعر نے اس کو کچھ یوں بیان کیا ہے کہ اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، اس رحمت عالم کا قصیدہ کہوں کیسے، جو ابر کرم بھی ہے اور نور کرم بھی، کیا اس کے لیے عرض کروں جس کی ثنا میں، سجدے میں ہے الفاظ بھی سطرے بھی قلم بھی۔ کیا کہنا برادران عزیز، آج ہم یہاں بیٹھنا، ہمارا یہاں اس پروگرام کا انعقاد کرنا فقط اس لیے نہیں کہ ہم وہ جس طرح فارسی میں ایک محاورہ ہے کہ گفتن نشستن برخاستن، نہیں برادران عزیز، آج در حقیقت ہمارا یہاں بیٹھنا، ہمارا اس طرح کے پروگرامات کا انعقاد کرنا در حقیقت ان ہستیوں سے تجدید عہد کرنا ہے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا ہے اور ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق اپنی زندگیوں کو استوار کرنا ہے۔ جس دور کے اندر ہم اس وقت زندگی گزار رہے ہیں اور جو وقت جس وقت سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، نہایت اہم وقت ہے، کیونکہ برادران عزیز آج دیکھیں کہ دنیا بھر کے اندر اسلام جو پوری دنیا کے اندر امن کا پیغام لے کے آیا تھا، اس کے چہرے کو مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے۔ ایک ایسا اسلام پیش کیا جا رہا ہے جس کا تعلق اس دین محمدی سے نہیں ہے، بلکہ اس اسلام کا تعلق امریکائی اسلام سے ہے یا اسرائیلی اسلام سے ہے۔ در حقیقت آج اسلام کا جو پرنور چہرہ تھا، اس پرنور چہرے کو آج پوری دنیا کے اندر مختلف تکفیری ٹولوں کی شکل میں، چاہے وہ القاعدہ کی صورت میں ہو، چاہے داعش کی صورت میں ہو، اس دین اسلام کے چہرے کو مسخ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور وہ اسلام جو پوری دنیا بھر کے اندر محبت و اخوت کا پیغام لے کے آیا تھا، اس دین اسلام کو آج لڑائی جھگڑے فسادات کے چہرے کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے۔ آج دیکھیں کہ برادران عزیز، ہم جب بھی یعنی کسی تکفیری ٹولے کا نام لیتے ہیں، کسی تکفیری گروہ کا نام لیتے ہیں، بالفرض داعش کا نام لیتے ہیں، تو ہمارے ذہن میں سب سے پہلے ان کا جھنڈا آتا ہے، اور جھنڈے کے اوپر کس چیز کا نشان آتا ہے؟ یعنی مہر نبوت کا نشان آتا ہے۔ صحیح ہے، یہ باقاعدہ ایک سازش کے تحت اس طرح کوشش کی گئی ہے۔ اسی طرح سلام ہو ان بزرگان دین پر جنہوں نے اس چیز کو سمجھا اور اس حساس موقع کو سمجھتے ہوئے جب دشمن نے کہا کہ تم لوگ اپنے خاتم رسول حضرت محمد مصطفیٰ کی ولادت پر اختلاف رکھتے ہو، کچھ گروہ 12 کو مناتے ہو، کچھ گروہ 17 کو مناتے ہو، یعنی چونکہ تمام مذاہب یعنی بالخصوص تمام فرقوں کے اندر بہت سارے شاید اختلاف ہوں، لیکن ایک نقطہ وحدت تھا، وہ ہے حضرت محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس۔ یعنی تمام مسلمانوں کے اندر جتنے بھی فرقے ہیں وہ اس چیز پر اعتقاد رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ ہمارے آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو انہوں نے دشمن نے اس چیز کو ایک سازش کے طور پہ لیا اور اس کو مسلمانوں کے درمیان اختلاف کا ایک چیپٹر بنانے کی کوشش کی۔ لیکن ہمارا سلام و خمینی بت شکن پر، جنہوں نے اس چیز کو، اس مسئلے کو سمجھتے ہوئے ہفتہ وحدت کا اعلان کیا اور یہ کہا کہ 12 ربیع الاول سے لے کے 17 ربیع الاول تک
جتنے بھی ایام ہیں ان کو ہم اپنے اس محمد مصطفیٰ کی ولادت کے طور پہ منائیں گے، اور اپنے تمام مذاہب کے دوران، اپنے تمام فرقوں کے درمیان نقطۂ وحدت کے طور پہ منائیں گے، اور تمام اختلافات کو سائڈ میں رکھتے ہوئے، اختلافات کو اپنے درمیان سے ہٹاتے ہوئے اتحاد کی بات کریں گے۔ آج اس کا نتیجہ ہے کہ پورے دنیا بھر کے اندر الحمدللہ آج یہ تمام احباب، تمام لوگ دنیا بھر کے اندر بسنے والے مسلمان اس چیز کا اعلان کرتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی شخصیت وہ شخصیت ہے جس کی وجہ سے آج تمام مسلمانوں کے درمیان محبت اتحاد کا مرکز بن چکا ہے۔ آج برادران عزیز، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اس ذمہ داری کو اس احسن انداز میں انجام دیں، اور اپنے یونیورسٹیز کے اندر، اپنے علاقوں کے اندر اس چیز کو فروغ دیں۔ جو مسلمانوں کے درمیان اس چیز کا اختلاف ڈال رہا ہے ان کو سمجھائیں اور ان کو بتائیں کہ ہمارے درمیان اختلافات کسی چیز پہ نہیں ہیں۔ اگر کوئی اختلاف ہے تو وہ معمولی ہے، لیکن ہمارے لیے وحدت کے ذرائع بہت سے موجود ہیں، بہت سارے ایسے پوائنٹس موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم نقطۂ وحدت کے اوپر بات کر سکتے ہیں۔ آج جس طرح رہبر معظم سید علی خامنہئی فرماتے ہیں کہ سنی اور شیعوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنے والا در حقیقت وہ استعمار کا ایجنٹ ہے، نہ کہ وہ عالم اسلام کا خیر خواہ ہے، بلکہ وہ دشمن کے ان اعلی کاروں سے ہے جنہوں نے دشمن کے بتائے ہوئے ایجنڈوں کے مطابق کام کرنا ہے۔ آج ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے درمیان سے اس طرح کے تکفیری سوچ رکھنے والے ان عناصروں کو یہ بتائیں کہ ہمارے لیے ہمارا بھائی سنی، اس کی عزت ہماری عزت ہے، اس کا احترام ہمارے لیے واجب قدر ہے۔ ہم تمام لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، شیعہ سنی اسلام کے دو بازو ہیں۔ یہ خود رہبر معظم سید علی خامنہئی کا فرمان ہے کہ شیعہ اور سنی اسلام کے دو بازو ہیں، عظیم قلعے ہیں جن کے ذریعے سے اسلام کی ترویج ہوئی ہے اور اسلام کا پیغام پھیلایا جا رہا ہے۔ آج برادران عزیز، خود یونیورسٹیز کے اندر بھی نوجوانوں کے اوپر بالخصوص اس چیز پہ کوشش کی جا رہی ہے، اور اس چیز پہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت کام کیا جا رہا ہے کہ آج کے نوجوان کو حقیقی اسلام سے دور کر کے ان کو مختلف جو ازمس متعارف کرائے گئے ہیں، وہ سوشلزم کی شکل میں ہو یا کیپٹلزم کی شکل میں ہو یا مارکسزم کی شکل میں ہو، ان تمام اس طرح کے نظریات سے اس کو آشنا کیا جائے اور اس کے ایمان کو جو ہے خراب کیا جائے۔ آج کی جنگ برادران عزیز نظریات کی جنگ ہے۔ آج یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے اس نظریے کو، جس نظریے پر ہم قائم ہیں، اس نظریے کی حفاظت کریں، نہ فقط حفاظت کریں بلکہ اس کی ترویج کریں۔ اس کے لیے لازمی ہے کہ سب سے پہلے خود ہمیں اس اسوہ پر عمل کرنا ہوگا، جس کے لیے ارشاد ہے کہ رسول خدا کی شخصیت ہمارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ ان سے درس لیتے ہوئے، چاہے اپنی انفرادی زندگی کے اندر ہو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت تمام پہلو سے ایک جامع شخصیت ہے۔ آپ اپنی انفرادی زندگی کے لیے اگر سبق حاصل کرنا ہو تو کوئی آئیڈیل شخصیت ہمارے لیے ہے تو وہ رسول خدا ہے۔ اگر اجتماعی طور پر اگر آپ لوگوں نے کوئی کردار ادا کرنا ہے تو اجتماعی بنیادوں پر اگر دیکھیں کہ کوئی شخصیت ہمارے لیے آئیڈیل ترین ہے تو وہ رسول خدا کی ذات اقدس ہے۔ تو برادران عزیز، آخری میں آپ تمام احباب کے لیے ایک چھوٹا سا پیغام۔ امامی اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان جو گزشتہ 50 سال سے بھی زائد کا عرصہ ہو چکا ہے سرزمین پاکستان کے اندر نوجوانوں کی نظریاتی و فکری تربیت کے لیے سرگرم عمل ہے، اس کا 91ویں حسلند کنونشن سرزمین لاہور کے اندر انعقاد ہو رہا ہے بعنوان تعمیر وطن کنونشن۔ تو اس میں ماشاءاللہ سے آپ کے یونٹ سے گزشتہ سالوں میں ایک بہترین شرکت رہی ہے۔ اس دفعہ بھی آپ تمام برادران سے التماس ہے کہ آپ تمام احباب، آپ تمام برادران اس میں بھرپور شرکت کریں اور اپنے اس کنونشن کو ایک اچھے انداز میں، کامیاب انداز میں جو ہے اس کا انعقاد کریں۔ 28، 29، 30 اکتوبر کو جو ہے اس کنونشن کا انعقاد لاہور میں ہونے جا رہا ہے۔ آپ تمام امامیہ برادران سے بالخصوص گزارش ہے کہ اس میں شریک ہوں، خود بھی شریک ہوں اور دیگر احباب کو بھی اس میں شریک کریں۔ آخری اسی دعا کے ساتھ، وما احیاء احیاء محمد وآل محمد وما مماتی ممات محمد وآل محمد۔ خدایا ہماری زندگیوں کو ایسی زندگی بنا جیسی محمد و آل محمد کی زندگی تھی۔ خدایا ہماری موت کو ایسی موت قرار دے
جیسے محمد و آل محمد کی موت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.